دیا فصل رب رضا ونحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانیاں دیں۔ اتنا شان کا ہو اور آپ کا جو دشمن ہے اس کا کوئی نام لینے والا قرآن جان مختصر سے سورے میں پوری کائنات کے لیے وہ نظام ہدایت فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار ہم سمجھ نہیں پائے تھے یا رسول نے کچھ کمی کر دی ہدایت کو پہنچانے میں، اور ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ تیرا پیغام کیا ہے، تیری نعمتوں سے تو فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن تم نے ظاہری نعمتیں دی ہیں، وقتی طور پر ہم سے مطالبہ کیا ہے اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ہمیشہ والی نعمتیں تمہیں عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں چند روزہ زندگی ہے اور اس میں اگر انسان اللہ کے حساب سے چلتا ہے، اللہ کے حساب سے یعنی اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح سے اس رسول کے قبائل میں ہم نے تمہیں خلقت کے بشری سے نوازا ہے، اور اسی طرح ہم یہ دینے کے بعد لینے والے نہیں ہیں۔ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاودانی حیات سے بدل جائے گا اگر تم ہمارے رسول کی پیروی کرو۔ تو اس طرح سے تو خداوند عالم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ دیکھو خداوند عالم نے اپنی تمام خیر اٹھا کے خیر کثیر جسے کہا ہے وہ اللہ کے رسول کو عطا کرتا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اگر تمہیں باقی رہنا ہے، انسان دو سے باقی رہتا ہے، یا تو جنتی بن کے باقی رہے گا، جہنمی بن کے باقی رہے گا۔ اگر تمہیں جنتی بن کے باقی، جس کی نعمتوں کی جگہ جنتی رہ کے باقی رہنا ہے، تو تمہارے سامنے کوثر جیسی نعمت ہے، اور کوثر کے مزداق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور سمجھ لو کہ اگر فاطمہ زہرا کی رضا تمہیں مل گئی تو پھر آپ دنیا و آخرت تمہاری سمجھ جائے گی۔ اگر فاطمہ زہرا ناراض ہوگی تو گویا سمجھ لو کہ تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر تم آ گئے تو اب تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا، کیونکہ نام لینے والے بچیں گے لیکن وہ تمہارے کسی کام کے نہیں رہیں گے، صرف خود بھی جہنم جائیں گے اور تمہیں بھی جہنم کی طرف گھسیٹ کریں گے۔ تو اس کو بچنے کے لیے خداوند عالم نے صبح قیامت کے لیے انسانوں کی ہدایت کا دعویٰ کرا اور کہا دیکھو اگر تم دنیا میں سرفرازی چاہتے ہو، آخرت میں بلندی چاہتے ہو، تو سمجھ لو کبھی اس خانوادے سے سرے منہ کے برابر بھی مخالفت نہ کرو، کیونکہ خدا کے رسول نے ہمیشہ ان کو پڑھتے مارا اور پوری تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر اطاعت کل کائنات ان کی کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کسی کی تعظیم کرتے تھے تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی جب آپ محمد۔ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کرتے، پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو فاطمہ زہرا جو آج قربانیوں کا سلسلہ ہے تو نسل زہرا نے پیش کیا، دین محمد کو بچایا ہے۔ ایک الہی قانون ہے، اس کے برعکس طاغوتی قانون ہے تو اہل بیت نے بتایا نہیں، جو اللہ کے رسول کی ہم پیروی کریں گے چاہے کتنی قربانی ہو۔ دنیا ان کی مخالفت کیوں تھی؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی مخالف تھی۔ ان کو پریشانی اس بات سے تھی کہ اہل بیت جو قرآن کے حساب سے ان میں جدائی نہیں ہے، یہ قرآن کو چھوڑ دیں، وہ زندگی اختیار کریں جو ہم چاہتے ہیں، کہ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر ہماری حساب سے چلیں، ہماری مرضی پہ چلیں، بس یہی دشمنی زندگی ہے۔
اور کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، بس اہل بیت سے انہیں اسی لیے کہ بدنصیب لوگ تھے، خدا امتیاز میں دینا چاہتا تھا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے زبائر رسول کے زبائر میں ان کے اہل بیت کے صدقے میں سب کچھ عطا ہوا۔ اگر امت وفا کرتی بعد رسول، جس طرح سے اللہ کے رسول زندگی فیضیاب ہو رہے تھے، تو آج بھی فیضیاب ہو رہے تھے۔ ملتا تقدیر بدلنے والی نہیں کہ اللہ نے اس سے بہتر دے دے اگر اطاعت کرتی آتی، کیونکہ اہل بیت نے کبھی اپنے اوپر دنیا کو خرچ ہی نہیں کیا، جب بھی کچھ آیا راہ خدا میں سب قربانی کی۔ ہمارے لیے میں ہمارا وہ کلیجہ نہیں ہے، ہم اتنی قربانیاں نہیں دے سکتے، لیکن اہل بیت نے قربانی دی اس دین کو بچانے کی۔ بتائیں دین کیا ہے؟ اس کے اگر وہ شخص گھاٹے میں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ حاصل کرتا ہے، اور وہ شخص انسان کو مولا کا قول ہے، جس نے تجھے کھویا پڑ گیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا۔ امام حسین کی دعا کے بدلے ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اب خدا نہیں ملا تو نتیجہ کیا ہے؟ دنیا ان میں اور اہل بیت میں یہی جھگڑا، یہی مخالفت ہو جاتا ہے۔ یہ صرف خدا کو دیکھتے، خدا ملے گا نہیں ملے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ملے نہ ملے، دنیا پہلے ملے، دنیا پہلے ملے، آخرت ملے کہ نہیں۔ قیامت میں حساب کتاب میں ہوگا، دیکھا جائے گا، پہلے دنیا دیکھتے۔ یہی عمر ساتھ کر رہا، ان سے کہا گیا تمہیں کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا نہیں، دیکھ حکومت ملنے والی، یہاں جو ایک گورنر بنایا جاتا، اس لیے اس نے اتنا بڑا ہنگام، پورا ہنگامہ آرائی کرتا۔ اس سے وہی اس کے اشعار ملتے ہیں کہ آخرت دنیا تو نقد ہے، لے لو، بعد میں توبہ شیطانی بس ہوتا نہ دنیا ملی نہ آخرت۔ بعد میں اتنا ذلیل ہوئے ہیں کہ رب آپ تصور نے کوئی تعریف کر۔ تو آج یہ قربانی جو تو آج بھی زندہ، آج کروڑوں لوگ اربعین کر رہے ہیں۔ کون جیتا؟ اس کا نام چل رہا، کیونکہ جہاں زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کہا تھا کہ کئی کا تو کچھ کر لے لیکن ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ اور آج دنیا نے دیکھا اتنے ہزاروں سال کے بعد آج کس کا ذکر زندہ؟ وہی شام ہے، وہی نجف ہے، وہی کربلا ہے۔ یاد نہیں، کروڑوں لوگ حسین کے نام سے یاد، اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں کہ لینے جاتے ہیں حسین، کچھ نہ کچھ ادا کر رہے ہیں۔ انسان ایسے نہیں جاتا کہیں، جہاں ملتا ہے وہیں جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو حسین سے کیا ملتا ہے؟ انسان کے تصور سے بالا دنیا میں جو دکھائی دیتا ہے، جو آخرت کی نعمتیں ہیں، لا زوال نہ دکھنے والی نعمت حسین عطا جو مچی کی جاتی ہے۔ آج انسان نجات جاتا ہے، کیا ولایت کا پہلے انسان کلمہ پڑھے، مولا کی ولایت قبول کرے نجف، اس کے بعد کربلا پڑھے۔ جب تک ولایت علی بن ابی طالب اتنی اہم چیز ہے، جب تک انسان عمل کرتا ہے وہی کربلا کو کام ہے، وہی کربلا کو۔ آپ دیکھیں اس کے لیے جہاز زینب نے خود کی قربانی، آپ تصور کریں امام حسین کی شہادت کا جب وقت آیا، فتح آخر کے لیے آتے تو بیویاں دو رویا کھڑی ہو جاتی ہیں، امام پولیس سے نکل جاتے ہیں، جیسے گھروں سے تازیاں نکل جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں امام حسین کی جو مظلومیت ہے، آپ تصور کریں، گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ دینا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، زبان بے زبانی سے اشارہ کرتا ہے، تو یہاں پہ سکینہ پچھلے پیروں سے گھوڑے کے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی، یعنی یہ فریاد یہ سرگوشی میں بڑی تھی، دھیمی آواز میں تھی کہ کوئی سن نہ سکے، یعنی دقاہت کا یہ عالم تھا، بھوکوں کا تھا کہ آواز بلند نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو وہاں حسین نیچے تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جہاں پہ سکینہ کہتی بابا کبھی ایک بار اپنے سینے پہ سلا لیں، تو وہاں حسین جلدی زمین پہ لیٹ جاتے ہیں اور سکینہ کو سلا تھوڑی دیر کلیجے سے لگا کے لیٹتے ہیں، سکینہ اٹھتی ہیں،
لیکن بابا جائیے خدا حافظ. یہ سکینہ ابھی تو روک رہی تھی اب رخصت کر رہی ہو. ہاں دادی آئی تھی میرے حسین کو جانے جمعہ حسین جاتے ہیں وہ زبردست جگ کرتے ہیں. علمان حبیب کی سزائیں بلند ہوتی ہیں. اس کے بعد وقت بھی آتا ہے کہ ندائے غیب بھی آتی ہے کہ حسین نماز سے طبق ہوتا ہے. اب صبر کا جوہر دکھانا ہے. اب سے تلوار بنیاد میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آیا تھا کیونکہ حاکم کی طرف سے اعلان تھا جو زیادہ سے زیادہ دیت فرزند زہرا کو دے گا اسے زیادہ سے زیادہ انعام ملے گا. اب حسین یک و تنہا ہے کس عالم میں ہے کہ دین پہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں. زمین کربلا پہ کیسے تشریف لائے ہیں. امام